السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سپریشن آف پاور انڈر یو ایس کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو سپریشن آف پاور پولیٹیکل سائنس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور سپریشن آف پاور آلموسٹ ایل ایل بی پارٹ 1 اور ایل ایل بی پارٹ 3 یو کے اور یو ایس کانسٹیٹیوشن میں آتا ہے۔ سپریشن آف پاور کیا ہے؟ دیکھیں، سپریشن آف پاور جو ہے وہ ایک 3 آرگنز آف گورنمنٹ ہم اسے کہتے ہیں، مطلب کہ ڈیوائڈ سیپریٹ پاورز۔ اب سپریشن آف پاور میں کیا ہے؟ 3 آرگنز آف گورنمنٹ ہیں، ون ہے ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری۔ اب لیجسلیٹو کیا کرتی ہے، ایگزیکٹو کیا کرتی ہے، جوڈیشری کیا کرتی ہے، مطلب ان کی جو پاورز ہیں وہ سیپریٹ ہیں، یہ اپنی پاورز کو سیپریٹ انجوائے کرتی ہیں۔ پاورز ایک ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے رن کرنا ہے تو پاور ایک ہاتھ میں کبھی بھی نہیں جانی چاہیے۔ یہ 3 آرگنز آف گورنمنٹ ہیں، یہی مونٹیسکیو کہتا ہے۔ مونٹیسکیو نے اپنے اسپرٹ آف لا بک میں لکھا ہے، اگر گورنمنٹ کا فنکشن رن کرنے کے لیے سپریشن آف پاور کا کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ سپریشن آف پاور 3 آرگنز آف گورنمنٹ، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری۔ اب امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں سپریشن آف پاور ہے، 3 آرگنز آف گورنمنٹ ہیں، اور وہاں پر تھیوری اینڈ پریکٹس بہت زیادہ ہے۔ جو تھیوریٹیکل لکھا ہے وہی پریکٹیکل میں ہے، اور جو اب اس کے اپوزٹ ہم یو کے کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ کنگ کے پاس پاور ہے، لیکن کنگ کے پاس پاور نہیں ہے، اب پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹری ایکٹ 1911 بنا تھا تو کنگ کے پاس پاور جو تھی وہ پارلیمنٹ کے پاس آ گئی تھی، ہاؤس آف کامن کے پاس آ گئی تھی۔ تو یہ سپریشن آف پاور بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے۔ آپ اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، سپریشن آف پاور کی ہسٹری میں یہ تھا کہ ارسطوٹل نے کنسیپٹ دیا تھا فنکشن آف گورنمنٹ کا، کہ گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے یہ فنکشن ہونا چاہیے سپریشن آف پاور کا، لیکن یہ مونٹیسکیو نے اپنی بک میں یہ کنسیپٹ دیا ہے ریٹن میں کہ سپریشن آف پاور 3 آرگنز آف گورنمنٹ، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری۔ تو انڈر دا امریکہ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ آل لیجسلیٹو پاور گوئنگ ٹو کانگریس، سیکشن 1 اور آرٹیکل 1، اور آرٹیکل 2 کہتا ہے، سیکشن 1 کہتا ہے کہ آل ایگزیکٹو پاور بلونگس ٹو پریزیڈنٹ، یا اس کی جو کیبنٹ ہے یا ایگزیکٹو باڈی ہے، اور آرٹیکل 3 سیکشن 1 کہتا ہے کہ آل جوڈیشل پاور بلونگ ٹو سپریم کورٹس، اینڈ اس کی جو کورٹس ہوتی ہیں، دوسری سب آرڈینیٹس کورٹس ہیں، ان کے پاس پاور جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے لکھا ہے ون برانچ از ناٹ پرمیٹڈ ٹو انکروچ ون آن دا ڈومینین آف اندر برانچ، مطلب کہ کوئی بھی برانچ کسی دوسری برانچ پر ہیوی نہیں ہونی چاہیے۔ ہیوی مطلب کہ یہ ہے نا کہ سیپریٹ پاورز ہوں گی تو تب بھی جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ رن کرے گا۔ اس کے بعد جو چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے سپریشن پاور کے اندر۔ سپریشن پاور اگر ہوگی نا تو چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا۔ چیک اینڈ بیلنس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پر نا نظر رکھنا، ایک دوسرے ادارے پر، ایک دوسرے آرگنز پر نظر رکھنا۔ The framer of the constitution did not go to the extreme of absolute and strictly separate the 3 organs of government agency. They knew that absolute separation would make a government impossible, impracticable. Absolute separation of power is dangerous. It is said that an absolute independence of 3 or great department of government will soon bring government activity to stand still۔ مطلب کہ چیک اینڈ بیلنس کا کنسیپٹ آپ ایزی ورڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوتا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس آپ لیجسلیٹو برانچ پہ جوڈیشری ریویو، جو لیجسلیٹو کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسا ایکٹ جو پارلیمنٹ بنائے گی، تو جو سپریم کورٹ ہے، یہ اگر وہ ایکٹ کانسٹیٹیوشن کی پروویژنس کے خلاف ہوگا تو پھر جوڈیشری جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے گی۔ یہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں فلی مینشن تو نہیں ہے، لیکن جو
فرسٹ مربری ورسز میڈیسنس کا جو کیس تھا اس میں یہ پہلا جوڈیشل ریویو امریکہ کے اندر ہوا تھا، تو اس میں بعد میں یہ ڈاکٹرائن شامل کر دی گئی تھی کہ جوڈیشل ریویو مطلب کہ اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کے ویسے اندر سیکشن 55 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی لا کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں ہوگا. تو یہ تھا چیک اینڈ بیلنس. اس کے بعد ہم نے اگزامپل بھی دیکھ لی. اب ہم جوڈیشل ریویو دیکھتے ہیں. جوڈیشل ریویو کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشل ریویو یہ ہوتا ہے جی کہ کورٹس چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے لیجسلیٹو پر، کہ مطلب کہ کوئی بھی وہ جو اگر لا بناتی ہیں تو اگر وہ لا کانسٹیٹیوشن کے پروویژنس کے اگینسٹ ہے تو جوڈیشری اس کو نل اینڈ اوائڈ کر دیتی ہے. ڈیو پروسیس آف لا مطلب کہ کوئی بھی کام ہوگا نا، اگر کوئی بھی کام ہوگا وہ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا. آپ کسی کو پنشمنٹ اس طرح نہیں کر سکتے، اگر پنشمنٹ کریں گے تو ڈیو پروسیس آف لا کریں گے. No one can be deprived to his property by due process of law. کوئی بھی کسی کو اس کی ذاتی ملکیت سے محروم نہیں کر سکتا بٹ ڈیو پروسیس آف لا. کوئی بھی لبرٹی کو اس کی ریموو نہیں کر سکتا بٹ ڈیو پروسیس آف لا. فیڈرل گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ آر forbidden to deprive any from his life property without process of law. فیڈرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ کسی کو بھی کسی بھی بندے کو اس کی لائف سے محروم نہیں کر سکتی بٹ ڈیو پروسیس آف لا. تو یہ ہمارا کنسیپٹ تھا سپریشن آف پاور. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو تھینک یو.